نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں جنت سے غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جنت، اور ایمان والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جنت کا ذکر ہوا، جنت گھنے باغ کو کہتے ہیں، اور اس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اس کے اندر جو جائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، تنہا نہیں ہوگا، حوریں اس کو دی جائیں گی، جو دنیا میں اس کی بیوی تھی وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی۔ یہ سب نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا کہ جنت ان لوگوں کو دی جائے گی جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے۔ مزید ان لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور بھی کچھ عرض کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کا ذکر فرماتا ہے، الذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے۔ مولا کریم، ہم تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، تمام فرشتوں کو مانتے ہیں۔ مولا ہم سب ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ مولا کریم، جب ہم سب چیزوں پر ایمان لے آئے، فاغفر لنا، بخش دے ہمارے لیے۔ کیا بخش دے؟ ذنوبنا، مولا ہمارے گناہ بخش دے۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ جو جنت میں جانے والے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے ایمان پر غرور اور تکبر نہیں کرتے، بلکہ سجدہ سجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وقنا عذاب النار، مولا کریم دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ حالانکہ وہ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اس کے باوجود اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے گناہ گار، لیکن یہ نیک لوگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں، تو جو گناہوں میں زندگی گزارتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ مولا بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ان لوگوں کے اندر کچھ صفات اور بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ الصابرین، سب سے پہلی وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ صبر ایسی چیز ہے کہ صبر کے بغیر بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی نہیں پا سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قربت پا لیتے ہیں، نزدیکی پا لیتے ہیں۔ صبر کے اصلی معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے اور اپنے جسم کو نیکیوں پر لگائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور نیکیوں پر لگائے، اسے صبر کہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں آتی ہیں، حق کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، اس پر صبر کرنا، یہ اصل صبر کہلاتا ہے۔ اور دوسری صفت جو ان میں ہوتی ہے والصادقین، وہ سچے ہوتے ہیں، جب بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔
یہ لوگ سچے ہوتے ہیں، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور زبان کے سچے ہوتے ہیں، کھرے لوگ ہوتے ہیں، گھما پھرا کر بات نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ والقانتین، اور فرما بردار ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے غافل نہیں ہوتے، ہمیشہ عبادت میں مصروف رہنا، ہمیشہ عبادت کرتے رہنا قانتین کہلاتا ہے۔ ہم وتر جو پڑھتے ہیں اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کو قنوت کہتے ہیں۔ قنوت کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری۔ تو بندہ جب آخری نماز رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اعلان کر کر سوتا ہے کہ یا اللہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں باغی نہیں ہوں، مولا تیرا فرما بردار ہوں۔ تو ان میں ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ غدار نہیں ہوتے، باغی نہیں ہوتے، اللہ رسول کو راضی رکھنے کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں، غفلت نہیں برتتے۔ والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ نے علم دیا ہے وہ بانٹتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے وہ بانٹتے ہیں، اللہ نے اولاد دی ہے اللہ کی راہ میں اسے لگاتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں کہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے دین کا کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین، اور بخشش طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ بالاسحار، خصوصاً وہ کس وقت بخشش طلب کرتے ہیں؟ صبح سحری کے وقت، تہجد کے وقت وہ مصلے بچھا لیتے ہیں، دنیا سو رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے مصلوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری حصے میں رات کے اپنی توجہ پہلے آسمان پر فرماتا ہے اور ندا لگائی جاتی ہے، آواز آتی ہے کوئی اللہ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی اللہ سے دعا مانگنے والا، ہے کوئی اللہ سے حاجت پوری کروانے والا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے۔ اس وقت جو جاگتے ہیں وہ پا لیتے ہیں، اس وقت جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ تو یہاں پر اس وقت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، وہ خصوصاً اپنے گناہوں کی معافی، توبہ استغفار میں مصروف ہوتے ہیں، سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں۔ یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اس وقت میں دنیا سو رہی ہوتی ہے، سکون کا ٹائم ہوتا ہے اور بہت سناٹا ہوتا ہے، بندہ بہت زیادہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے قرب پا سکتا ہے، نزدیکی پا سکتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ اس وقت نہیں بہکتی، نہ بڑھتی ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو جو بندہ صبح سحری کے وقت، تہجد کے وقت توبہ استغفار میں مصروف رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ 70 بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ استغفار کرتا ہوں، اے لوگو تم بھی استغفار کیا کرو۔ استغفار کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور بندے کو توبہ استغفار سے وہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں کہ بندہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے، رب تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ بندہ جنگل بیابان میں ہو اور اس کا سارا سامان کھانے پینے کا اونٹ کے اوپر ہو، سارا توشہ سامان اونٹ کے اوپر ہو، اچانک اس کا اونٹ گم جائے۔ جب اس کا اونٹ گم جائے گا، صحرا جنگل بیابان، نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو، جو کچھ تھا اس اونٹ کے اوپر تھا اور اونٹ گم گیا۔ اب وہ اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، کچھ کھانے کو نہیں ملتا، اچانک اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جائے، اس بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔
اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے۔ آج ہم لوگ توبہ استغفار سے غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تیرے گناہ بادل تک پہنچ جائیں پھر تو توبہ استغفار کرے، میں سب کو بخش دوں گا، چاہے پوری آسمان اور زمین کے درمیان تیرے گناہوں سے بھر جائے، بشرط یہ کہ تو شرک اور کفر نہ کرے، میں تجھے یہ جتنے تیرے گناہ ہیں سب کو بخش دوں گا، تیری توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ ابو داؤد ابن ماجہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ہمیشہ استغفار پڑھتا رہے تو رب تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات، ہر غم سے خلاصی دے گا اور اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ جس کو رزق کی تنگی ہو، مشکل ہو، اس کو چاہیے کثرت سے استغفار پڑھا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے جس کو رزق کی تنگی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مبارک ہے وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں زیادہ توبہ استغفار پائی جائے۔ قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کا بیان ہے، وہ اپنی قوم کو فرماتے ہیں کہ توبہ استغفار کیا کرو۔ یہ وہ عمل ہے کہ بندے کو اتنا ملتا ہے توبہ استغفار سے وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا اے جبریل رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟ حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو مجھے خبر نہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں صبح کے وقت، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کا عرش ہلتا ہے، یہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ وقت کتنا بہترین ہوتا ہے۔ چنانچہ جو شخص روزانہ 70 بار فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 70 بار پڑھتا ہے وہ متقین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے اور توبہ استغفار کرنے والوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ فجر کی سنتیں پڑھی پھر 70 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھے، پھر اس کے بعد 2 فرض فجر کے پڑھ لے۔ اس کے علاوہ بھی وہ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن روزانہ 70 بار یا 100 مرتبہ یہ ایک تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات کا ذکر کیا کہ جو لوگ تہجد کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں وہ لوگ متقی پرہیزگار ہیں اور وہ جنت کے مسافر ہیں۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے توبہ استغفار جنت کی چابی ہے، تو جو بندہ یہ اپنی زبان پر جاری رکھے، بھلے کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں لیکن یہ توفیق نہیں ملتی، لیکن متقی پرہیزگار لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر طرح قرآن پاک اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے ڈرتے رہیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب